वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए रमज़ मोहब्बत की किस्त 99 लेकर हाज़िर हुए हैं। अच्छा जी, आज के एपिसोड अनार और आमिर की रोमांटिक एपिसोड है। वैसे तो पूरी एपिसोड ही बहुत मज़ेदार है, लेकिन मुझे यकीन है इनके सीन पढ़कर आपको बहुत मज़ा आएगा। और बस ये सेकंड लास्ट एपिसोड है, मतलब लास्ट एपिसोड का फर्स्ट पार्ट है और कल हम उसका लास्ट एपिसोड लिखेंगे। अ, मुझे बड़ा ही, आप यकीन करिए, बड़ा ही अजीब लग रहा है। हालांकि इस टाइम जैसा आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनसे मोहब्बत पर, लिखने का मतलब लिखने का दिल भी नहीं कर रहा, लेकिन जब छोड़ रही हूँ, जब एंड कर रही हूँ तो तकलीफ़ भी हो रही है। लेकिन ज़िंदगी तो चलती रहती है यार, हर चीज़ ख़त्म होने के लिए शुरू होती है। तो ये नावल ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमारा नेक्स्ट नावल जानिसार स्टार्ट हो रहा है। और बस मैं उम्मीद करती हूँ कि वो नावल आपको बहुत पसंद आएगा। वो नावल बिल्कुल डिफरेंट है। बस आप लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट कीजिएगा। 6 महीने बाद दोपहर के तकरीबन 3 बज रहे थे जब जन्नत यूनिवर्सिटी से हवेली वापस पहुंची। आज पूरा दिन न जाने क्यों इसकी तबीयत अजीब सी रही थी। सुबह यूनिवर्सिटी पहुंचने से ही इसे अपने अंदर एक अजीब सी कमज़ोरी महसूस हो रही थी। आज इसे अपनी थीसिस सॉरी अपने थीसिस का एक इंतहाई अहम हिस्सा मुकम्मल करना था। वो कई दिनों से इस काम की तैयारी कर रही थी और उसे उम्मीद थी कि आज वो काफ़ी सारा काम मुकम्मल कर लेगी, मगर तबीयत ने जैसे आज इसका साथ देने से इनकार कर दिया था। वो लैपटॉप खोलकर बैठी तो चंद ही मिनट बाद इसका सर भारी होने लगा। अल्फाज स्क्रीन पर मौजूद थे, लेकिन इसकी तवज्जो बार बार इनसे हट जाती। कभी से चक्कर सा आता, कभी दिल मतलाने लगता और कभी यूं महसूस होता जैसे पूरा जिस्म थकन से चूर हो गया हो। बिलाखिर इसने आज का काम अधूरा छोड़ दिया। हवेली के बाहर गाड़ी रुकी तो जन्नत ने चंद लम्हे आंखें बंद किए, सीट से टेक लगाकर खुद को संभाला। इसने गहरी सांस ली। अल्लाह तेरा शुक्र है, घर आ गया, खुद से कहते हुए उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकली। मगर गाड़ी से चंद कदम दूर चलते ही अचानक इसके कदम लड़खड़ाए। इसने फ़ौरन करीब मौजूद सतून का सहारा लिया। आँख के सामने चंद लम्हों के लिए अंधेरा सा छा गया। जन्नत ने आंखें बंद करके अपना माथा दबाया। या अल्लाह! कुछ देर वो वहीं खड़ी रही, फिर खुद को संभाल कर आहिस्ता आहिस्ता हवेली के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही वो डाइनिंग रूम में पहुंची, सामने बैठी ज़र बीबी की नज़र इस पर पड़ी। आ गई बेटा? इन्होंने मोहब्बत से मुस्कुराते हुए पूछा। जी बड़ी अम्मी, जन्नत ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवा देती हूँ। इन्होंने कहा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं बस थोड़ी देर आराम करूँगी। वो इनकी मोहब्बत पर मुस्कुराते हुए बोली। ज़र बीबी ने इसके चेहरे को गौर से देखा। हैरत है? खैरियत है? इनकी आवाज़ में फ़िक्र साफ महसूस हो रही थी। जी सब खैरियत है, बस आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सर में भी दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा बदन टूट रहा हो और चक्कर भी आ रहे हैं। जन्नत ने बताया। कब से हो रहा है? कल से तबीयत कुछ ख़राब थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तुम जाकर आराम करो और यासर को फ़ोन कर दो, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। इन्होंने फ़ौरन कहा। जी, और थोड़ी देर बाद मैं मुलाजमा से तुम्हारे लिए खाना भिजवा दूंगी। नहीं बड़ी अम्मी, आप परेशान ना हो, मुझे भूख लगी तो मैं खुद खा लूँगी, आप फिक्र ना करें। जन्नत ने इनका हाथ थामा और मोहब्बत से मुस्कुराई। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में पहुंचकर इसने दरवाज़ा बंद किया
اور کچھ دیر کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ اسے امید تھی کہ شاید تھوڑی دیر آرام کرنے سے طبیعت بہتر ہو جائے گی، مگر ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک اس کا دل متلانے لگا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی، ایک ہاتھ منہ پر رکھا اور تیزی سے واش روم کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب اسے سکون محسوس ہوا تو وہ اپنا چہرہ دھو کر واپس کمرے میں آ گئی، مگر ابھی وہ دوبارہ لیٹی ہی تھی کہ چند لمحوں بعد پھر اسے ویسا ہی محسوس ہوا۔ وہ دوبارہ واش روم کی طرف گئی، لیکن اس بار کچھ نہیں ہوا۔ جنت نے ٹیپ کھولا، ٹھنڈے پانی اپنے چہرے پر ڈالا اور پھر آہستہ سے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ چند لمحوں تک اپنے عکس کو دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، ایک ایسا خیال جس نے اس کے دل کی دھڑکن اچانک تیز کر دی۔ اس کی نظر اپنے چہرے سے ہوتی ہوئی آہستہ آہستہ اپنے پیٹ کی طرف اٹھ گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس کے ذہن میں گزشتہ چند دنوں کی تمام باتیں ایک ایک کر کے آنے لگیں۔ طبیعت کا خراب ہونا، متلی چکر، کمزوری، اور پھر اس کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں خود سے سوال کیا۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ مسکراہٹ بے یقینی میں بدل گئی۔ نہیں، شاید میں زیادہ سوچ رہی ہوں، مگر دل کسی اور ہی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ جنت نے فوراً سائیڈ شیلف کھولی، ایک چھوٹا سا باکس اس کے ہاتھ لگا۔ وہ پریگنینسی ٹیسٹ کٹ تھی۔ جنت کے ہاتھ ہلکے سے کانپ گئے۔ وہ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ یہ ٹیسٹ کر چکی تھی اور دونوں مرتبہ ٹیسٹ نگیٹو آیا تھا۔ دونوں بار یاسر کی آنکھوں میں چھپی مایوسی نے اسے اندر تک توڑا تھا۔ وہ خود بھی اداس ہوتی، مگر یاسر کو دیکھ کر اپنے آنسو چھپا لیتی، اسے تسلی دیتی، اسے سمجھاتی کہ اللہ کی مرضی میں ضرور کوئی بہتری ہوگی۔ مگر آج اس کے دل میں امید تھی۔ وہ ٹیسٹ کٹ کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ پلیز اللہ، اس کی آواز لرزی، اس بار رزلٹ پازیٹیو ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں ہر بار یاسر کا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ انہیں اولاد کی بہت خواہش ہے۔ یا اللہ، ان کی خواہش پوری کر دے۔ وہ کٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھیجے ہوئے بولی، پھر وہ ٹیسٹ کرنے لگی۔ اب صرف چند لمحوں کا انتظار تھا، مگر وہ چند لمحے اس سے کاٹے نہیں کٹ رہے تھے۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار ٹیسٹ کٹ پر جا رہی تھیں اور پھر اس کی نظریں وہیں رک گئیں۔ 2 واضح لائنیں۔ جنت کی سانس جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اس نے پلکیں جھپکی، پھر دوبارہ دیکھا۔ 2 لائنیں، واقعی 2 لائنیں تھیں۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے کھلے رہ گئے، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ لمحوں تک یقین ہی نہ کر سکی، پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ ایک چھوٹی سی سسکی اس کے لبوں سے نکلی۔ یا اللہ، وہ رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی تھی، بے یقینی تھی، شکر تھا۔ وہ ٹیسٹ کٹ کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے واش بیسن کے سامنے کھڑی رہی، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ پلیٹ فارم پر رکھے، سر جھکایا اور رونے لگی۔ اس کے کندھے ہلکے ہلکے لرز رہے تھے۔ آج اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی تھی، اور سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ وہ جانتی تھی کہ یاسر کے لیے بھی یہ خبر شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بننے والی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے اپنا سر اٹھایا، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، آنسو صاف کیے، پھر دوبارہ ٹیسٹ کٹ کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں ماں بننے والی ہوں، وہ اتنی دھیمی آواز میں بولی جیسے خود کو یقین دلانا چاہتی ہو۔ پھر اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کی، کمرے میں آئی اور بہت تلاش کے بعد ایک چھوٹا سا باکس نکالا۔ اس نے ٹیسٹ کٹ اس کے اندر رکھی، باکس بند کیا، پھر اسے خوبصورت سے گفٹ ریپر میں
लपेट दिया। अब इसे सिर्फ यासर का इंतज़ार था। आम तौर पर यासर शाम 5 बजे तक घर आ जाता था, मगर 5:05 गुजर गए, फिर 6 भी बज गए। जन्नत ने 2 मरतबा इसे फ़ोन किया, मगर हर बार जवाब न मिलने पर इसके दिल में बेचैनी बढ़ती गई। आखिरकार यासर का मैसेज आया, थोड़ी देर में बात करता हूँ, क्लाइंट के पास हूँ। यासर जब भी किसी क्लाइंट के पास होता था तो फ़ोन नहीं उठाता था। मैं इंतज़ार रात के तकरीबन 8 बज चुके थे जब हवेली के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। जन्नत, जो अभी कुछ देर पहले ही नीचे से अपने कमरे में आई थी, फौरन दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हुई। कुछ ही देर बाद यासर अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही इसकी नज़र जन्नत पर पड़ी, इसके चेहरे पर थकन के बावजूद मुस्कुराहट आ गई और जन्नत के होंठों पर भी एक खूबसूरत मुस्कुराहट खिल गई। वो इसकी तरफ बढ़ी। इतना लेट कर दिया आपने? यासर ने थके हुए अंदाज में सांस ली। यार, एक तो ये क्लाइंट, इनको चीज़ें बन चाहिए, लेकिन पैसे। वो बात मुकम्मल किए बगैर इसे अपनी बाहों के हिसार में ले चुका था। जन्नत ने मुस्कुराकर इसके सीने पर अपनी शरारत की उंगली से कुछ लिखने की कोशिश की। आपने कहा था आप कॉल करेंगे, आपने कॉल भी नहीं की। यासर ने जेब से फ़ोन निकाल कर इसके सामने किया। स्क्रीन बिल्कुल बंद थी, बैटरी ख़त्म हो गई। जन्नत ने फ़ौरन आँखें सिकोड़ी। कितनी बार कहती हूँ चार्जर साथ लेकर जाया करें, लेकिन आप मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। सॉरी, आइंदा सुनूंगा। वो इसके सर पर अपना गाल टिकाते हुए बोला। चलें, पहले आप फ्रेश हो जाएं, फिर मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगी। जन्नत बोली। यासर ने हैरत से इसे देखा। कैसा सरप्राइज़? पहले फ्रेश हो जाएं, इसके बाद बताऊंगी। जन्नत ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। खाना खाने के बाद इसने जूस पिया था, जिसके बाद इसकी तबीयत कदरे बेहतर थी। ओके। यासर ने इसके गाल पर शरारत से शहादत की उंगली फेरी और कपड़े निकाल कर शावर लेने चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो जन्नत टेबल के पास खड़ी इसका इंतज़ार कर रही थी। यासर ने बालों में हाथ फेरा और बिस्तर के किनारे बैठकर फ़ोन चार्जिंग पर लगाने लगा। तब जन्नत ने छोटे छोटे कदम उठाते हुए इसके सामने आकर वो गिफ्ट बॉक्स आगे कर दिया। यासर ने सर उठाकर पहले जन्नत को देखा, फिर बॉक्स को। ये क्या है? वो हंसते हुए बोला। आपके लिए गिफ्ट, या सरप्राइज़ कह लें, इसने कहा। यासर ने बॉक्स हाथ में लिया। मैडम, ना तो मेरा बर्थडे है, ना हमारी मैरिज एनिवर्सरी, तो ये गिफ्ट किस चीज़ का है? ये दिन आपके लिए इन दोनों दिनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कहते हुए जन्नत की आंखों में अजीब अजीब गरीब अजीब सी चमक आ गई। या सॉरी, ये अजीब है, मैं इसे सही कर लूँगी। यासर के हाथ रुक गए। इसने आहिस्ता से जन्नत की तरफ देखा। इसकी आंखों में सवाल था। जन्नत सिर्फ मुस्कुराकर से देखा। यासर ने रैपर खोला, फिर बॉक्स खोला और अगले ही लम्हे इसकी नज़र प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर पड़ी। वो जैसे पत्थर का हो गया। इसने पहले किट को देखा, फिर इन 2 लाइनों को, फिर दोबारा किट को। इसके चेहरे पर एक साथ हैरत, बेयकीनी, खुशी और जज्बात उमड़ आए। इसने आहिस्ता से सर उठाया। जन्नत ने मुस्कुराते हुए आंखों में आंसू लिए सर हिलाया। यासर चंद लम्हों तक इसे देखता रहा, फिर जैसे इसके अंदर जमा तमाम जज्बात एक साथ बाहर आ गए। इसने बॉक्स एक तरफ रखा और फौरन उठकर जन्नत को अपने सीने से लगा लिया। खुशी के आलम में इसे उठा भी लिया। यासर, बस करें, मुझे चक्कर आ रहे हैं, जन्नत ने हंसते हुए कहा। यासर फौरन रुक गया। इसने इसे ज़मीन पर उतारा और दोनों हाथों से इसका चेहरा थाम लिया। इसकी आंखों में आंसू थे। सच? जन्नत ने मुस्कुराकर सर हिलाया। सच। यासर की आंखें दोबारा नम हो गई। वो बेख्तियार
جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ تھینک یو سو مچ میری جان۔ اس کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ جنت نے اس کے آنسو صاف کیے۔ یاسر نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ تم نے آج مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ جنت کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں بھی بہت خوش ہوں یاسر۔ اللہ نے ہم دونوں کی سن لی۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے۔ ان کے درمیان صرف شکر اور خوشی تھی۔ پھر یاسر نے دھیمی آواز میں کہا، تم نے حویلی میں کسی کو بتایا؟ نہیں، اس خوشخبری کو سننے کا پہلا خواب کا تھا، جنت نے مسکرا کر جواب دیا۔ یاسر کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جس میں برسوں کی دعاؤں کا جواب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جھکا اور جنت کی پیشانی چوم لی۔ اتنی بڑی خوشی ملی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا تو بنتا ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو ساتھ میں شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں۔ جی۔ دونوں نے وضو کیا، پھر ایک ساتھ کھڑے ہو کر شکرانے کے نفل ادا کیے۔ نماز کے بعد دونوں نے ہاتھ اٹھا لیے۔ دونوں دیر تک دعائیں مانگتے رہے۔ پھر یاسر نے جنت کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی خوشی تھی۔ چلو ابھی خوشخبری سب کو سناتے ہیں، تم دیکھنا سب کتنے خوش ہوں گے، یاسر نے کہا اور جنت کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکلا۔ دونوں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ وہاں اس وقت گھر کے تقریباً سب افراد موجود تھے۔ یاسر نے سب کو دیکھا، پھر جنت کی طرف دیکھا۔ جنت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اجازت دی۔ ایکسکیوز می ایوری ون، مجھے آپ سب کو ایک بہت ضروری بات بتانی ہے، یاسر نے سب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہا۔ سب کی نظریں فوراً اس کی طرف اٹھ گئیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ حالیہ بیگم نے پوچھا۔ یاسر کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جو چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ اس نے جنت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ کچھ ہوا نہیں، وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ بلکہ ہونے والا ہے۔ سب اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ یاسر نے جنت کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، آپ سب کو بہت جلد ایک نئے مہمان کا استقبال کرنا ہے۔ چند لمحوں کے لیے پورے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، جیسے سب اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ کیا مطلب؟ حالیہ بیگم نے پوچھا۔ یاسر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ہم ماں بابا کے عہدے پر فائز ہونے والے ہیں، اس نے نم آنکھوں سے مسکرا کر بتایا۔ ایک لمحے کے لیے سب جیسے ساکت رہ گئے، پھر اگلے ہی لمحے حالیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور فوراً جنت کی طرف بڑھی۔ انہوں نے جنت کو سینے سے لگا لیا۔ جنت بھی ان سے لپٹ گئی۔ وہ مسلسل اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ جنان زر بی بی، حبیبہ بیگم بھی جنت کے گرد جمع ہو گئیں۔ انہوں نے بھی اسے پیار کر کے خوب مبارکباد دی۔ ہر چہرے پر خوشی تھی۔ یاسر ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ مردوں کو جب اس خوشخبری کا پتہ چلا تو انہوں نے یاسر کو خوب مبارکباد دی۔ حویلی میں اس خوشی کی خبر سے سب کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ انا کی شادی کی خوشی میں اس خوشی نے مل کر خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا۔ آج حویلی میں ایک الگ ہی رونق تھی۔ آج انا کی شادی تھی۔ حویلی کا پورا ماحول خوشی، رونق اور اپنائیت سے بھرا ہوا تھا، مگر عامر کی خواہش تھی کہ نکاح بالکل سادگی سے ہو، نہ غیر ضروری دکھاوا، نہ بے جا خرچ، نہ ہی بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم۔ عامر کی طرف سے بھی صرف قریبی اور خاص رشتہ دار آئے تھے، جبکہ حویلی میں بھی صرف وہی لوگ موجود تھے جو خاندان کے بہت قریب تھے۔ جہیز کے نام پر بھی عامر نے صاف انکار کر دیا تھا۔ جب مظہر صاحب نے اس حوالے سے بات کی تو عامر نے نہایت اطمینان سے کہا تھا، اللہ نے مجھے
ضرورت سے زیادہ دیا ہے۔ مجھے اپنی بیوی کے گھر سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ چند لمحے خاموش ہوا تھا، پھر مسکرا کر بولا تھا، اور اب تو انا میرے نصیب سے جڑ رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ اس کے نصیب کی برکت میرے رزق میں بھی شامل کرے گا۔ اس کی بات نے وہاں موجود ہر شخص کو بے حد متاثر کیا تھا، خاص طور پر حبیبہ بیگم نے تو نم آنکھوں سے اسے دعائیں دی تھیں۔ اللہ تمہاری اس سوچ کو ہمیشہ قائم رکھے بیٹا۔ اور آج وہ دن آ پہنچا تھا۔ 1 بجے کے قریب وہ لوگ بارات لے کر آئے تھے۔ حویلی والوں نے زبردست ان کا استقبال کیا تھا۔ نکاح کا انتظام حویلی کے لان میں ہی کیا گیا تھا۔ چاروں طرف ہلکی روشنیوں کی لڑیاں لگی تھیں، سفید اور سرخ پھولوں سے چھوٹی چھوٹی سجاوٹ کی گئی تھی، اور درمیان میں نکاح کے لیے خوبصورت سا انتظام کیا گیا تھا۔ سب لوگوں کو وہیں بٹھایا گیا تھا، اور وہیں اپنے کمرے میں انا آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی ہی دھڑکنوں سے الجھ رہی تھی۔ آج اس نے بلڈ ریڈ کلر کا خوبصورت لہنگا پہنا ہوا تھا۔ لباس بہت زیادہ بھاری نہیں تھا، مگر اس کی نفاست اسے اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس کے کہنے پر میک اپ آرٹسٹ نے اسے بالکل نو میک اپ لک دیا تھا، نیچرل سا میک اپ۔ اس نے جویلری بھی بہت زیادہ ہیوی نہیں پہنی تھی، لائٹ سی جویلری اور بالوں میں لگے گجرے اس کے روپ کو مکمل کر رہے تھے۔ وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر موجود گھبراہٹ جس کے ساتھ ساری تیاریوں پر بھاری تھی۔ اقرا اس کے سامنے بیٹھی اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو مسلسل ایک دوسرے میں الجھ رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے آپی؟ اتنا کیوں گھبرا رہی ہیں آپ؟ اقرا نے پوچھا۔ انا نے فوراً اس کے ہاتھ تھام لیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اقرا، اس نے کہا۔ اقرا ہنس پڑی۔ کیوں؟ انا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، بس لگ رہا ہے۔ جنان جو اس کے بالوں میں لگے گجرے کو پن لگا کر سیٹ کر رہی تھی، اس کی بات پر ہنسنے لگی۔ کوئی بات نہیں، سب کو ایسا ہی لگتا ہے، تھوڑی دیر میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس نے آئینے میں انا کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پلیز اپنے چہرے سے یہ تاثرات ہٹا لو، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم تمہاری شادی زبردستی کر رہے ہیں۔ یسریٰ جو نوفل کو گود میں لیے اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھی فوراً بولی، خیر زبردستی تو نہیں کر رہے، پورے دل سے راضی ہیں اس شادی کے لیے۔ اس نے ہنس کر کہا، صرف دل سے نہیں، جگر سے بھی راضی ہیں۔ جنت نے فوراً اس کی بات میں اضافہ کیا۔ کمرے میں سب کا ایک ساتھ کہا گونجا۔ انا نے بے بسی سے سب کو دیکھا۔ تم سب کو بہت مزہ آ رہا ہے میری حالت دیکھ کر؟ اس نے کچھ خفگی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، کیونکہ ہم چاروں اس حالت سے گزر چکے ہیں، اقرا نے اس کے شوق بن کی انگوٹھیوں کو صحیح کرتے ہوئے کہا۔ انا نے آنکھیں گھمائیں۔ بہت اچھا، میری باری بھی آ گئی، اس نے کہا۔ جنان اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے انا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ سنو، آج کے بعد تمہاری زندگی میں ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ گھبرانا فطری ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم اکیلی نہیں ہو، عامر بھوئی تمہارے ساتھ ہے۔ انا نے اس کی طرف دیکھا۔ جنان نے مسکرا کر کہا، اور وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ انا کی آنکھیں نم ہو گئیں اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ پتہ ہے، اسی لیے شاید مجھے سب سے زیادہ ڈر لگ رہا ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ وہ کیوں؟ اقرا نے حیرت سے پوچھا۔ انا نے نظریں جھکا لیں۔ پتہ نہیں، بس اتنی بڑی خوشی کو سنبھالنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر جنان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، بس اپنے اور ان کے لیے اچھا سوچو۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھیں۔ جنان اٹھ کر دروازے تک آئی اور دروازہ کھولا۔ سامنے بخت کھڑا تھا۔ جنان نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر پوچھا، تمہیں سکون نہیں ہے؟ نہیں، کیونکہ میرا سکون یہاں ہے۔ اس نے اندر موجود سب کو نظر انداز کرتے ہوئے جنان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جنان نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ کیوں آئے ہو یہ بتاؤ؟ اس نے جلدی سے بات بدلی۔ انا کو لینے نیچے سب نکاح کے لیے بلا رہے ہیں، اگر یہ محترمہ تیار ہیں تو ہم انہیں لے جائیں؟
جنان نے پیچھے انا کو دیکھا۔ ہاں بس 5 منٹ۔ پھر اس نے دروازہ بند کیا اور انا کی طرف پلٹی۔ اس نے انا کے لیے رکھا سرخ رنگ کا بڑا سا دوپٹہ اٹھایا اور نہایت احتیاط سے اس کے سر پر ڈال دیا۔ دوپٹے کا ایک سرا آگے لا کر اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیا۔ انا نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ آج واقعی اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ چند منٹ بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ وقت کے ساتھ یاسر، احمر، علی اور فائق بھی موجود تھے۔ وہ سب انا کو نہایت محبت اور احترام سے نیچے لے جانے کے لیے آئے تھے۔ انا نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اسے انس کی یاد آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں، پھر اپنی آنکھوں سے نمی صاف کی اور آگے بڑھ گئی۔ لان میں سب کی نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ انا سرخ لباس میں، سرخ دوپٹہ لیے، نظریں جھکائے آہستہ آہستہ نکاح کی جگہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دوسری طرف عامر بیٹھا تھا۔ اس نے سادہ مگر بے حد خوبصورت بلیک شیروانی پہن رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر آج معمول کی سنجیدگی کی بجائے ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ جیسے ہی انا اپنی جگہ آ کر بیٹھی، عامر کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس پر ٹھہر گئیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس اس کی آنکھوں میں ایسی محبت اتار آئی جسے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ نکاح خواہ نے دونوں کے نام پکارے۔ فضا اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ انا کے ہاتھ پہلے سے زیادہ ٹھنڈے ہو گئے۔ اقرا نے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ دبایا۔ ٹیک اے ڈیپ بریتھ آپی۔ انا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ نکاح خواہ نے اس سے رضامندی پوچھی۔ انا کی پلکیں جھک گئیں۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کے لبوں سے واضح آواز نکلی، قبول ہے۔ ایک بار پھر سوال ہوا، قبول ہے؟ تیسری مرتبہ، قبول ہے؟ اور دوسری طرف عامر نے بھی 3 مرتبہ اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ چند ہی لمحوں میں دو اجنبی ایک دوسرے کے شریک سفر بن چکے تھے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے۔ اللہ سے ان کے مستقبل کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ انا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو خاموشی سے بہہ نکلے۔ یہ آنسو خوف کے نہیں تھے، یہ ایک باب کے اختتام اور دوسرے باب کے آغاز کے تھے۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد سب سے پہلے حبیبہ بیگم انا کے پاس آئیں۔ انا نے جیسے ہی انہیں دیکھا خود کو روک نہ سکی۔ وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حبیبہ بیگم نے اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج رونا نہیں، آج تو خوشی کا دن ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں۔ پھر انا مظہر صاحب کے گلے لگی۔ مظہر صاحب نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا۔ انا نے روتے ہوئے ان کے کندھے سے سر لگا دیا۔ آپ مجھے بہت یاد آئیں گے بابا، اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، اور تم ہمیں بھی بہت یاد آؤ گی، انہوں نے اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر انا کی آنکھوں سے پھر آنسو بہہ نکلے۔ کچھ دیر بعد کھانے کا دور شروع ہوا۔ لان میں سب کھانے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ انا کو عامر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلانے کی بات ہوئی تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کا کھانے کا بالکل من نہیں ہے۔ پھر کسی نے اصرار نہیں کیا۔ اقرا اور یسریٰ جوتا شرائی کی رسم کی طاق میں تھیں۔ عامر جیسے ہی اٹھا، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عامر فوراً سمجھ گیا۔ نہیں، اس نے کہا۔ کیا نہیں؟ اقرا نے معصومیت سے پوچھا۔ جو اب دونوں سوچ رہی ہو۔ ہم تو کچھ سوچ ہی نہیں رہے، یسریٰ نے ہنس کر کہا۔ مجھے سب پتہ ہے آپ دونوں کیا سوچ رہی ہیں، لیکن معذرت، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اقرا نے پوچھا۔ کیونکہ میں جوتے اتاروں گا ہی نہیں، اس نے مزے سے جواب دیا۔ یہ تو غلط بات ہے۔
پھر ہم جوتا چرائی کیسے کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ ضرورت کیا ہے جوتا چرائی کی، ایسے ہی ڈیل کر لیتے ہیں۔ عامر نے کہا ٹھیک ہے، پھر نکالیں 50,000۔ اقرا نے ہاتھ آگے کیے۔ عامر نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ 50,000؟ جی، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ ایک جوتے کے نہیں، دونوں کے؟ یہ تو بہت زیادہ ہے، آپ کی شادی ہے۔ عامر صاحب، آج رعایت نہیں دی جائے گی، آج تو آپ جیب خالی کریں، اقرا نے کہا۔ آس پاس کھڑے سب لوگ ہنسنے لگے۔ عامر نے کچھ دیر ان دونوں کو دیکھا، پھر جیب سے رقم نکالی، انہیں گنا اور ان کی طرف بڑھا دی۔ یہ لیجئے، اس نے کہا۔ آپ بہت سمجھدار ہیں، اقرا نے پیسے لیتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں ہوں، اور پھر میں نے سوچا میری بیوی کی بہنوں سے بحث کرنے سے بہتر ہے رقم دے دوں۔ عامر نے مسکرا کر جواب دیا۔ انا نے دور سے یہ سب دیکھا تو بے اختیار ہنس پڑی۔ شام ڈھلنے لگی اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس کا سوچتے انا کی آنکھیں بھر آئیں۔ رخصتی کا وقت۔ حویلی کے ماحول میں اچانک ایک عجیب سی اداسی اتر آئی۔ وہی لان جو کچھ دیر پہلے قہ قہوں سے گونج رہا تھا، اب خاموشی سے انا کو دیکھ رہا تھا۔ ایک ایک کر کے سب انا سے ملے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ حبیبہ بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ انا ان سے لپٹ کر ایک بار پھر ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھی۔ تم جہاں رہو گی، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ ماجد صاحب نے آگے بڑھ کر انا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو بیٹا، اور کبھی یہ مت سوچنا کہ تم ہم سے دور ہو گئی ہو۔ انا نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ سب کی آنکھیں نم تھیں۔ آخرکار انا نے ایک آخری بار پلٹ کر حویلی کو دیکھا، وہی حویلی جہاں اس نے اپنی زندگی کے کتنے ہی خوبصورت لمحے گزارے تھے، جہاں اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا غم دیکھا تھا۔ آج وہ اسی گھر سے ایک نئے سفر کے لیے رخصت ہو رہی تھی۔ عامر گاڑی کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ انا سب کے ہمراہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ اس نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ انا بیٹھنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر سب کو دیکھا، پھر اپنی آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی۔ عامر نے نہایت نرمی سے کہا۔ انا، وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انا کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عامر نے دروازہ بند کیا اور دوسری طرف جا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی آہستہ آہستہ حویلی کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ انا نے شیشے سے باہر دیکھا۔ حویلی کے دروازے پر کھڑے سب لوگ اسے ہاتھ ہلا کر رخصت کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر ان آنسوؤں کے پیچھے ایک عجیب سا سکون بھی تھا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ اپنوں کی دعائیں، اپنے رشتے اور اپنی تمام محبتیں لے کر ایک نئے گھر جا رہی تھی۔ اور اس کے ساتھ بیٹھا عامر خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ایک نئے رشتے کی پہلی رات تھی، ایک نئے سفر کی پہلی منزل، اور دو لوگوں کی زندگی کا وہ باب شروع ہو چکا تھا جسے اب انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر لکھنا تھا۔ احمد ایک کونے میں منہ لٹکائے ایسے بیٹھا تھا جیسے دنیا کی ساری خوشیاں اس سے روٹھ کر جا چکی ہوں۔ تبھی یاسر وہاں سے گزرتے ہوئے رک گیا۔ تمہیں کیا ہوا؟ ایسے منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا۔ احمد نے بڑی بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ بولو بھی، کیا ہوا ہے؟ یاسر نے تشویش سے پوچھا۔ احمد نے گہری سانس لی اور فلمی انداز میں بولا، میرا پہلا پیار ادھورا رہ گیا لالا۔ کیا؟ یاسر نے حیرت سے آنکھیں پھیلا دی۔ ہاں، میرا پہلا پیار ادھورا رہ گیا، احمد نے دوبارہ دکھی لہجے میں کہا۔ یاسر اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف کہو۔ آپ کو پتہ ہے میں معذلہ کو پسند کرتا ہوں، فیوچر میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچا تھا۔ اس نے اداسی سے کہا۔ ہاں تو
यासर ने कंधे उचकाए। तो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती? अहमद ने फौरन जवाब दिया। ये तुम कैसे कह सकते हो? यासर ने पूछा। अहमद ने ऐसे मुंह बनाया जैसे अभी किसी अलमिया का अगला सीन शुरू होने वाला हो। मैंने खुद सुना है, एक औरत माहसला के बारे में रुमैसा आंटी से पूछ रही थी। इन्होंने बताया कि इसका रिश्ता तो अपने मामू के यहाँ बचपन से तय है और इसकी ग्रेजुएशन के बाद वो लोग इसकी शादी करने का सोच रहे हैं। वो ये सब बताकर दोबारा मुंह लटका कर बैठ गया। चंद लम्हों तक कैसर खामोश रहा, फिर अचानक वो बेतहाशा हंसने लगा। अहमद ने गुस्से से इसे घूरा। आपको मेरी नाकाम मोहब्बत का गम नहीं है? इसने पूछा। यार ऐसे मत देखो, और वैसे भी तुम्हें कौन सी पहली और सच्ची मोहब्बत हुई है? इसने हंसते हुए कहा। अहमद ने मुंह खोलकर इसे देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें कौन सा पहली बार मोहब्बत हुई है? आगे भी सच्ची मोहब्बतें होती रहेंगी, तुम कोशिश जारी रखो, कोई ना कोई मोहब्बत तो कामयाब हो ही जाएगी। यासर ने अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए कहा। आप मुझे तसल्ली दे रहे हैं या मेरा मजाक बना रहे हैं? अहमद ने जलकर पूछा। यासर ने इसके कंधे पर हाथ रखा। हौसला रखो शहजादे, मोहब्बत का मैदान अभी खाली नहीं हुआ। ये कहकर वो एक बार फिर हंसा और उठकर वहां से चला गया। अहमद वहीं बैठा इसे घूरता रहा। जाते जाते यासर ने इसे एक मैसेज ड्रॉप किया। अहमद ने फ़ोन खोलकर मैसेज देखा। आपको अपने छोटे भाई को इस तरह परेशान करते हुए शर्म आनी चाहिए, इसने जवाबन लिखकर भेजा। फिर चलने में स्क्रीन को घूरा और बड़बड़ाया। आप जैसा भाई हो तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। यासर ने इसे लिख कर भेजा था। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया लाला, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। और साथ ही हंसी का इमोजी था। बताओ, मैं उदास हूँ और मेरे लाला को कॉमेडी सोच रही है, इसने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर दोबारा मुंह लटका कर बैठ गया। अना रुखसत होकर आमिर के घर आ गई थी। कुछ रस्मों के बाद इसे आमिर के कमरे में पहुंचा दिया गया था। बेड के वस्त में बैठकर इसने घूंघट से ही कमरे का जायजा लिया। कमरे को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ सुर्ख फूलों की चादर बिछी हुई थी। इसने इधर उधर नजर घुमाकर दाएं तरफ देखा। दाएं दीवार पर आमिर की फ्रेम शुदा तस्वीर लगी हुई थी। इसमें इसने ब्लैक हाई नेक, ब्लैक पैंट और ब्राउन कोट पहना हुआ था। वो कहीं बाहर की तस्वीर थी। इस तस्वीर में वो बहुत प्यारा लग रहा था। अना को इसकी तस्वीर देखकर इस पर टूट कर प्यार आया। वो इसे देखने में मगन थी कि तभी दरवाजे पर हल्के से दस्तक देकर आमिर अंदर दाखिल हुआ। वो जल्दी से सीधा होकर बैठ गई। आमिर ने पलटकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और भारी कदम उठाता बेड की तरफ बढ़ गया। इसके हर कदम पर अना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कश्मीर में मौसम काफ़ी ठंडा था। इसके बावजूद उसकी हथेलियाँ और माथे पर पसीने की बूंदें नमदार होने लगी थी। घबराहट ऐसी तारी हुई कि इसे छुपाने के लिए इसने अपने दोनों हाथ एक दूसरे में फंसाकर मुट्ठी बना ली। आमिर बेड के पास आकर कुछ देर इसके झुके सर को देखता रहा, फिर फूलों की लड़ियां हटाकर इसके करीब बैठ गया। इसके बैठते ही अना का दिल बल्लियां उछलने लगा। वो घूंघट में से ही कभी इसे देखती, कभी नजरें नीचे कर लेती। आमिर दिलचस्पी से इसकी तरफ देख रहा था, फिर जरा सा इसकी तरफ झुका। क्या मैं घूंघट उठा लूं? इसने इजाज़त चाही। अना के गले में गिल्टी भरकर मासूम हुई। कुछ लम्हे वो गुमहू की हालत में बैठी रही, फिर आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया। आमिर मुस्कुराया और बड़ी एहतियात से इसके चेहरे से घूंघट हटाया। अना की नज़र शर्म के बोझ से मजीद झुक गई। चेहरा गुलाबियाँ झलकाने लगा। वो शर्म हया का पैकर बनी आमिर को मबहूत करती इसे अपने दिल की गहराइयों में उतरती हुई महसूस हुई। बहुत खूबसूरत लग रही हो। कुछ देर बाद आमिर ने अपने जज्बातों को जो मुंह जोर हो रहे थे इन पर बंद बांधते हुए कहा। इसने कोई जवाब नहीं दिया।
اب شرم سے وہ گالوں سے لے کر کانوں کی لو تک سرخ ہو رہی تھی۔ عامر اس کے چہرے سے نظر ہٹا کر اس کے ہاتھوں کو دیکھا جو بڑی دیکھا، پھر بڑی محبت اور نرمی سے اس کی حنائی ہتھیلی کو اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما۔ اتنی ٹھنڈ میں اتنے پسینے؟ اس نے اپنی ہتھیلی سے اس کی ہتھیلی سے پسینے کو صاف کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ انا نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ عامر گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس وقت اتنی شرم آ رہی تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کو کہیں چھپا لے۔ پھر اس نے وہی کیا، اس نے اپنے گھٹنے موڑے اور اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں میں چھپا لیا۔ اس کی اس ادا پر عامر کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اتنا کیوں شرما رہی ہو؟ اس کے کان کے پاس جھک کر عامر نے سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ اس کی آواز کا بوجھل پن، اس کی آواز کا بھاری پن انا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ اس کا نازک سا وجود کپ کپ آنے لگا۔ عامر نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اپنا دایاں ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اس کے گھٹنوں سے نکالا۔ اب کی بار انا نے آنکھیں ہی بند کر لی تھیں۔ اس کا چہرہ اوپر کیا۔ عامر کئی لمحے بنا پل کے جھپکائے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی بند آنکھیں، اس کی کھڑی ناک، اس کے گلابی گال، اس کے سرخ ہونٹ، سب کچھ عامر کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے، حد سے گزر جانے پر اصرار کر رہے تھے۔ اجازت ہے؟ عامر نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر بڑی محبت سے پوچھا۔ انا کا سانس سینے میں ہی کہیں اٹکا تھا۔ اس کی بند پلکیں بھی بری طرح لرز رہی تھیں، لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر بھی کپکپاہٹ طاری ہو رہی تھی۔ عامر نے گہری دلچسپ نظروں سے اس کے ایک ایک نقش کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پر جھکتا ہوا بڑی نرمی کے ساتھ اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹوں کو ملا دیا۔ انا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، سانس جیسے چلنا بھول گئی، اس کی بند پلکیں بری طرح لرزیں۔ اس نے ایک دم بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ عامر بڑی نرمی کے ساتھ اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا، پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ انا کی کن پٹی میں پھنسایا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے خم سے گزار کر اس کی پشت پر رکھ کر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ انا نے بیڈ شیٹ سے ہاتھ ہٹا کر عامر کے سینے پر رکھے اور سینے سے اس کی شیروانی کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ عامر کے لمسوں میں شدت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انا کو لگ رہا تھا وہ اس کا لمس برداشت نہیں کر سکتی۔ زندگی میں پہلی بار کسی مرد نے اسے چھوا تھا۔ ایسی حالت ہونا تو لازمی تھا۔ کچھ دیر اس کے لبوں کو چوم کر عامر پیچھے ہوا اور گہری نظروں سے اس کے چہرے پر کھلتے دھنک کے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ I love you۔ پھر اس کے گال پر اپنا انگوٹھا مس کرتے ہوئے عامر نے دل کی گہرائیوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس کی محبت کے اظہار پر انا کی بند پلکوں کے پیچھے نہ جانے کتنا پانی آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ پلکوں کی باندھ توڑ کر نہ جائیں، لیکن آنسوؤں پر کب کسی کا اختیار ہوتا ہے؟ وہ بند آنکھوں سے ہی اس کی آنکھوں کے کونوں سے ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ اس نے کب سوچا تھا کہ کوئی اس سے بھی محبت کرے گا یا وہ کسی کی محبت کے قابل ہے؟ ہے انا، کیا ہوا؟ عامر نے پوچھا۔ اس کے آنسو اسے پریشان کر گئے تھے۔ انا نے بند آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ تو میں سمجھوں کہ میری محبت کے اظہار کا نتیجہ ہے؟ اس نے محبت باش نظروں سے انا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انا کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ کھل گئی۔ عامر کو اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ تو مجھے اپنی محبت کے اظہار کا جواب کب ملے گا؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ انا نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر اس کے وجہ چہرے کو دیکھا۔ کچھ دیر وہ اسے دیکھتی رہی، اس کی بولتی آنکھیں، اس کے مسکراتے لب۔ انا مبہوت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا لفظوں میں اظہار کرنا ضروری ہے؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا۔ نہیں، لیکن
कर दोगी तो बेचैन दिल को करार आ जाएगा, आमिर ने कहा। वो उसे देखती रही, फिर अपनी दाईं हथेली बड़ी नरमी से उसके गाल पर जमा दी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई लव यू टू आमिर, आई रियली डू। कहते हुए इसकी आंखों में गर्म सियाल इकट्ठा होने लगा। आमिर ने इसकी आंखों में आंसू देखकर नफी में सर हिलाए, फिर इसकी गर्दन के पिछले हिस्से में अपना हाथ फंसाकर इसका चेहरा अपने करीब तर किया और इसके आंसुओं को अपने लबों से चूम लिया। इसके हर हर कदम पर अना का दिल बेतरतीब धड़क रहा था। इसकी आंखों को चूमकर वो इसके गालों को चूमने लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी गर्दन तक सफर तय करते वो इसकी गर्दन पर अपना लम्स छोड़ने लगा। अना गहराई से आंखें बंद किए इसके मोहब्बत भरे लम्स को दिल से महसूस कर रही थी। आमिर ने इसकी गर्दन को चूमकर बड़ी एहतियात से इसकी गर्दन से नेकलेस निकाला, फिर इसकी लौ को चूमकर आवेज़ें उतारे, फिर इसके हाथों की पुश्त को चूमकर शौक बंद और चूड़ियाँ उतारी। वो एक एक जेवर उतारता बड़ी नरमी के साथ इसके वजूद पर अपना लम्स छोड़ रहा था। आखिर में वो इसे अपनी कुर्बत में लेकर इस पर अपना तसल्लुत जमाने लगा। इसकी जानलेवा कुर्बत में अना की सांसें बेतरतीब हो रही थी। आमिर, मुझे सांस नहीं आ रहा। वो इसके बेवकल वजूद को देखते इसके बाजुओं पर अपनी हथेली रखकर बोली। इसके लफ्ज़ टूट रहे थे, इसकी सांसें फूल रही थी। वो बहुत मोहब्बत से पेश आ रहा था, इसके बावजूद उसकी हालत गैर हो रही थी। कोई बात नहीं मेरी जान, तुम मेरी सांसें ले लेना, आमिर ने इसके कपकपाते लबों को नरमी से चूमते हुए कहा। इसकी अपनी सांसें भी फूल रही थी। अपनी सारी मोहब्बतें इसे सौंप कर आमिर ने बेइख्तियार इसकी ठंडी पेशानी से अपनी अलकालूद पेशानी टिका दी और उसके चेहरे को देखने लगा। अना ने शर्म से बोझल पलकें उठाकर इसकी तरफ देखा। इसके देखने पर आमिर के होठों की तराश में मुस्कुराहट खिल गई। इसके मुस्कुराने पर अना शर्म से सुर्ख पड़ती इसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई। इसके इस तरह शर्माने पर आमिर खुलकर हंसा था। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ प्लीज़ यार, अब तो एक एपिसोड बाकी रहता है, अच्छा सा रिस्पांस देते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट कर दे, मत करिए मुझे परेशान। देखिए मैं इतनी डिसऑर्डर्स के बावजूद मैं आप लोगों को एपिसोड दे रही हूँ, तो ज़रा सा मेरा ख्याल करके अच्छा अच्छा रिस्पांस दे दें। अभी तो देखिए मैंने कोई टारगेट भी नहीं दे रही कि चलो यार जा रहा है नॉवल, बस अपनी ऑडियंस को क्या परेशान करूं। मैं परेशान नहीं करी, लेकिन आप मुझे परेशान कर रहे हैं, प्लीज़ ना करें। आज बहुत 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 अच्छा सा रिस्पांस दे रहे हैं मुझे। चले मिलते हैं आखिरी एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।